ویلکم بیک ناظرین. خبر میں اشرف کی بھی خطرہ ٹلا نہیں، یعنی کورونا وائرس کا، اور 5,000 جانیں ہم گنوا چکے ہیں عید الفطر پر، جو جب بازار کھولے گئے اور آپ نے دیکھا کہ لوگوں نے SOP کی کوئی پرواہ نہیں کی. حکومت کا خیال تو یہ تھا کہ ٹھیک ہے عید ہے تو لوگوں کو بچوں کو کپڑے لینے چاہیے. پھر سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھی یہ کیس کیا، انہوں نے کمال مہربانی کی. لیکن آپ نے دیکھا کہ اس کے بعد پھر جو ہم نے رزلٹ بھگتا ہے وہ بالکل آپ کے سامنے ہے. اب ہمارے ساتھ تو نئی میر صاحب موجود ہیں، یہ مرکزی جنرل سیکرٹری ہیں نمن تاج پاکستان کے، ہمارے پرانے دوست ہیں جی، آپ کے دوست ہیں. لیکن میں ان سے یہ ہے کہ اس سے پہلے اگر آپ سے بات کر لوں وہ یہ کہ جان رہے گی تو کاروبار ہم کریں گے. ٹھیک ہے، یہ کیا کہنا چاہتے ہیں اپنا نئی میر صاحب؟ السلام علیکم. جی وعلیکم السلام، اور خاور صاحب کو بھی خاص طور پہ جی میرا السلام. کیا حال چال ہے سر؟ نہیں ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. اچھا میں پہلے سوال کرتا ہوں پھر خاور صاحب بھی آپ سے کرتے ہیں. سوال یہ ہے کہ دنیا کا سب سے امیر آدمی، تسی بھی مہنگائی نال متاثر ہوئے ہو، تہاڈی بھی کوئی صحت تھوڑی جی کٹی ہے کہ نہیں حالے؟ جی میری مالی صحت کافی کٹ چکی ہے مہنگائی دی وجہ سے. اچھا نہیں میر صاحب، دنیا کا سب سے امیر آدمی جو ہے وہ ایمیزون کا مالک ہے، یعنی بل گیٹس سے بھی امیر ہے. اس کی کوٹیشن آئی ہے کہ اس وبا کے بعد جو منافع ہے نا، اصل میں وہ زندگی کو بچانا ہے. اب یہ ہے کہ آپ ظاہر ایک نمائندہ ہیں تو آپ سے ہم پوچھیں گے کہ آپ اب پھر کہہ رہے ہیں کہ بڑی عید پر یعنی 15 تاریخ آپ کا مطالبہ ہے کہ اس کو بازاروں کو کھولا جائے. درست ہے کہ یہ انسان کی جو ضروریات زندگی ہیں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا، لیکن یہ جو الیکٹرانک مارکیٹس، اس طرح کی دوسری جو چیزیں ہیں ان کو بھی آپ ساتھ ملا رہے ہیں، یا آپ کا کیا مطالبہ؟ ذرا ایکسپلین کیجیے گا مکمل. دیکھیں جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ جہاں آپ نے جو کوٹیشن بتائی ہے وہ دنیا کی سب سے امیر ترین آدمی کی بتائی ہے، تو وہ تو ہمارے لیے معنی ہی کوئی نہیں رکھتی. ہم تو غریب ترین ملک کے باسی ہیں، اور ہمارے غریب ترین ملک کے، ہم غریبوں کے جو خطے غربت سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں 50% لوگ، یا اس کے قریب، خطے غربت کے قریب تر جو گزار رہے ہیں، تو ہماری زندگیوں کے اندر تو ڈفرینٹ کوٹیشنز ہونی چاہیے. ہمیں اس طرح کی کوٹیشنز جو ہے نا وہ کسی طرح فیسینیٹ نہیں کرتی، ہمیں فیسینیٹ نہیں کرتی اس طرح کی کوٹیشن. ظاہر ہے ان کے پاس تو مال بہت زیادہ ہے نا، ان کا تو مال جو ہے نا وہ اس میں سے کوئی 5-10% ختم بھی ہو جائے گا تو وہ تو پھر بھی ارب پتی ہی رہیں گے. تو ہمارا تھوڑا سا بھی ختم ہو جائے گا تو سارا کچھ ہی ختم ہو جاتا ہے. تو ہمارے سرکمسٹانسز جو ہیں وہ تھوڑے سے ڈفرینٹ ہیں، تو اس چیز کو ہمیں سمجھنا چاہیے. نمبر 1. نمبر 2 بات یہ ہے جی کہ ہم تو یہ چاہ رہے ہیں، ہم 18 جولائی کو ہم نے ایک احتجاج لانچ کیا ہے، اور ہم اسلام آباد جا رہے ہیں سارے پاکستان کے تاجر نمائندے اکٹھے ہو کے، اور ہم نے اپنے احتجاج کو کورونا SOPs کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک نئی طرز دی ہے، اور ہم گاڑیوں میں ہی بیٹھ کر اپنے ہارن بجا کر احتجاج کر رہے ہیں. اور ہمارے اس احتجاج کا جو تھیم ہے وہ یہ ہے کہ ہارن بجاؤ حکمران جگاؤ. بنیادی ایشو یہ ہے کہ اس وقت معیشت جو ہے وہ ذبح علی کا شکار ہے، اور صرف کرونا وائرس کو لے کر ہی معیشت ذبح علی کا شکار نہیں، بلکہ یہ کرونا کے آنے سے پہلے ہی معیشت جو ہے یہ ڈوب چکی تھی. تو یہ جو ڈوبی ہے معیشت، اس کو ڈبونے والے میں تو ان کے بارے میں صرف یہ کہوں گا کہ جو لوگ ایک دکان چلانے کی صلاحیت نہیں رکھتے، ان کو آپ نے ملک چلانے کے لیے لگا دیا ہوا ہے، وہ ملک چلا رہے ہیں تو وہ پھر ملک ایسا ہی چلے گا. سوال کریں پھر میں کرتا ہوں میر صاحب سے. میر صاحب اپنا یہ بتائیے گا نہیں میر صاحب کہ آپ ہارن بجائیں گے، ہارن بجا کر آپ حکومت کو جگانے کی کوشش کریں گے، تو آپ کے مطالبات کیا ہیں؟ یہ ایک دفعہ پھر میرا خیال ہے کہ ہمارے جو ناظرین سننے والے ہیں کہ آپ کیا مطالبات لے کے جا رہے ہیں؟ دیکھیں جی، پہلا تو بنیادی مطالبہ یہ ہے کہ اس ملک کے اندر جن بھی کاروباروں کو بند کیا گیا ہے، چاہے وہ شادی ہالز ہیں، چاہے اسکولز ہیں، چاہے آپ کے سنیما گھرز ہیں، چاہے آپ کے ہوٹلز ہیں، ریسٹورنٹس ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ ہر کاروبار کو، چاہے وہ سیاحتی ادارے ہیں، ان کے لیے جو ہے وہ اتنے عرصے کے اندر جتنا عرصہ ہم بتا چکے ہیں، اتنے عرصے کے اندر SOPs جو ہیں وہ فارمولیٹ ہو جانے چاہیے تھے، اور ان SOPs کے مطابق ان کاروباروں کو کرنے کی اجازت ہونی چاہیے تھی. کیوں؟ کیونکہ جب معیشت چلتی ہے تو معیشت جو ہوتی ہے اس کا تعلق ایک دوسرے کے کاروبار سے بہت زیادہ ہر ایک کا ہوتا ہے، اور جب ایک بڑے سیکٹرز کو 2 3 4 یا 6 بڑے سیکٹرز کو آپ بند کر دیتے ہیں تو پھر معیشت نہیں چلتی، کاروبار نہیں چلتا. یہی وجہ ہے کہ میر صاحب آپ کا مطالبہ تو درست ہے کہ کیونکہ آپ نمائندگی کر رہے ہیں، لیکن ساتھ آپ نے
اس کو پولیٹیسائز کر دیا. آپ کا یہ مرتبہ تو زیادہ بہتر ہے کہ آپ پورے پاکستان کے یعنی تاجروں کے نمائندے ہیں، ان میں ٹریڈرز بھی ہیں، ان میں ٹور آپریٹرز بھی ہیں، وہ بھی جو اس نے ہوٹلوں والے بھی ساتھ چل پڑے ہیں. تو سارا کوئی کھول دیا جائے تو پھر کوئی خطرہ تو دستور رہے گا. سیاسی سوال کا جواب ضرور دینا. اس میں پوچھنے کی بات یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ سب کچھ کھول دیا جائے. مثال کے طور پہ وزیر اعظم نے کہا کہ ٹورزم کو کھول دیں، ٹھیک ہے، تو ٹورزم کو اگر آپ کھول دیں، ہم بھی چھوٹے موٹے ٹور کرتے رہتے ہیں. پاکستان میں جب آپ ٹور پہ جاتے ہیں، ہمارے جو پہاڑی علاقے ہیں یا سرحدی علاقے ہیں جہاں کشمیر کے علاقے ہیں، وہاں پر جو ہوٹلز ہیں اور موٹلز ہیں، وہاں پر صحت و صفائی کی جو انتہائی ناقص صورتحال ہے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایس او پیز پہ عمل ہو جائے گا جو پہلے کبھی آج تک نہیں ہوا؟ اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ سارے کاروبار کھول دیے اور عوام نے چھوٹی عید پر، عید الفطر پر جس غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کیا، وہ نہیں ہوگا عوام کی طرف سے؟ دیکھیں جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ جس تعفن، گندگی اور آپ اپنا ڈس انفیکٹڈ ہوٹل کی بات کر رہے ہیں، وہ تو کورونا کے آنے سے پہلے بھی ہمارے ایسے ہی تھے. ہمارے گلیاں، ہمارے محلے، ہمارے بازار کورونا کے آنے سے پہلے بھی گندے غلیظ تھے. ہمارے اس ملک کے اندر جس ریاست کے ہم باسی ہیں، جس ریاست کے ہم شہری ہیں، اس ریاست میں کبھی بھی ہمیں ہماری بنیادی سہولتیں دینے کے بارے میں سوچا نہیں، اور نہ ہی کبھی ہم نے بحیثیت شہری اپنی کبھی ذمہ داری ادا کی ہے. یہ بات تو پہلی طے شدہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اب اس ریاست کے نظم و نسق کو اور کاروبار کو چلنا ہے، کیسے چلنا ہے، کیوں چلنا ہے. دیکھیں، اب کیسے چلنا ہے اس کا فیصلہ کرنا ہے حکومت نے اور اداروں نے، کہ اس کو چلنا ہے اور کیسے چلنا ہے ایس او پیز کے تحت. اور کیوں چلنا ضروری ہے؟ کیوں چلنا اس لیے ضروری ہے کیونکہ ہم اس کو افورڈ کر نہیں سکتے، ہم فاقے افورڈ نہیں کر سکتے، ہم معیشت کو روک نہیں میر صاحب سکتے. کو سوال ہو گیا، تین چار سوال کٹھے ہم نے کر دیے ہیں. نہیں میر صاحب، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کا ماشاءاللہ یہ مرتبہ ہے، پاکستان پورے کی آپ نمائندگی کر رہے ہیں. میرا سوال یہ تھا کہ یہ دباؤ زیادہ اچھا تھا کہ تاجر کہتے ہیں جی فلاں کاروبار کھولا جائے تاکہ جو ضروریات زندگی ہیں، چلو کپڑا بھی ساتھ ملا، لیکن الیکٹرانکس ہے، گھڑی خریدنی ہے، کسی نے ٹیپ خریدنی ہے، کسی نے موبائل خریدنا ہے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں آپ ساتھ پولیٹیسائز بھی ملا دیا کہ ہم وہاں ہارن بجائیں گے تو عمران کو بگائیں گے. یہ کیا دو کٹھے کام شروع ہیں؟ عمران کو بگانے کی بات نہیں کی، ہم نے اس کو جگانے کی بات کی ہے. کیونکہ ہم نے ایوان اقتدار کے اندر جو ہے نا، وزیر اعظم ہم جب بھیجتے ہیں پاکستان کے عوام، تو ہم اس کو سونے کے لیے نہیں بھیجتے، ہم اس کو جو ہے نا ہم جگانا چاہتے ہیں. بھائی اٹھو، اگر سونا ہے تو پھر اپنے گھر جا کے سو. یہ ایوان وزیر اعظم یا وزیر اعظم سیکرٹری تو کام کرنے کے لیے ہے، پاکستان کے مسائل زدہ عوام کے جو ہے وہ دکھوں کا مداوع کرنے کے لیے ہے. بھائی یہ جو ہے یہ ادارہ یا یہ جو بلڈنگ ہے، آپ تو خواب خرگوش کے مزے لے رہے ہیں، آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ پاکستان کے عوام کی حالت کیا ہو گئی ہے، پاکستان کے تاجر جو ہیں وہ کن مسائل کا شکار ہیں، آپ کو اس کا ادراک نہیں ہے. تو بھائی ایسے حکمران پھر ہمیں نہیں چاہیے. اگر وہ اٹھ جاتے ہیں اور اگر وہ اٹھ کے کوئی ایسا قدم اٹھاتے ہیں جس سے پاکستان کے اندر بہتری آتی ہے، پاکستان کی معیشت چلتی ہے، تاجر خوشحال ہوتا ہے، تو ہمیں یہ منظور ہے. یار ٹھیک ہے، ابھی اٹھ کے اگر یہ ہارن بجانے سے بھی نہ جاگے، ہارن بجانے سے بھی، تو اس کے بعد آپ کا کیا لایا عمل ہوگا؟ کوئی ضروری تو نہیں ہارن بجانے سے جاگے. ہمارے ہارن بجانے سے دیکھیں ایک مہذب ہمارا احتجاج ہے ایس او پیز کو لے کر. ہم توڑ پھوڑ نہیں کر رہے، ہم نقصے نہیں کر رہے، ہم کوئی نقصان کسی کی املاک کو نہیں پہنچا رہے، ہم سرکاری بلڈنگ کے اندر گھس نہیں رہے، ہم تو کچھ بھی نہیں کر رہے. بہت شکریہ. نہیں میر صاحب، آپ کی مہربانی. ہمارا اپنا ٹائم ذرا شارٹ ہے تو آپ سے بات ہوتی رہے گی. بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا. خاونی ہاشمی صاحب، بات یہ ہے کہ جب ہم بات کرتے ہیں نا کہ جی وکلاء ڈومین سے باہر کام کر رہے ہیں، عدالتوں کے متعلق بھی کئی دفعہ ہم کہہ دیتے ہیں کہ جی اپنے کام دوسرے کام کر رہی ہیں، تو تاجران بھی مثلا نمائندگی تو ہے انجمن تاجران کی، درست ہے، اچھی بات ہے. لیکن بات یہ ہے کہ آپ نے دیکھ اس میں جب پولیٹیکل ایلیمنٹ شامل ہو جائے گا، اور اے پی سی بھی آ رہی ہے جس کے متعلق اب پھر دوبارہ آج میاں شہباز شریف صاحب کی بات بھی ہوئی ہے بلال بھٹو سے، تو یہ پارٹیاں اپنے مین مینوفیسٹو سے ہٹ کے یعنی کسی نہ کسی کا لائز بن کے جب بات کریں گی تو پھر وہ معاذرہ ہی ہوگی. ان کو اپنے مطالبہ بنا چاہیے. تاجر ہیں، ٹیکس دیتے ہیں، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. اگر سب لوگوں کی نمائندگی کریں لیکن گے یہ تو آپ نے ابھی کہا کہ ہوٹلوں میں ایسا بھی کون کرے گا؟ یہ جو کلچر ہے نا، یہ مثال کے طور پہ آپ صرف تاجروں کی بات لے لیں کہ
کہ جو تاجر تنظیمیں ہوتی ہیں ان کے بھی مختلف سیاسی جماعتوں سے ونگ ہوتے ہیں۔ ہوتا ہے نا یہ، ونگ ہوتے لیکن یہ صرف پاکستان میں نہیں ہوتا، یہ امریکہ میں بھی ہوتا ہے، یہ دوسرے مہذب ملکوں میں بھی ہوتا ہے۔ فنڈنگ جو ہے وہ تاجر ہی کرتے ہیں، یہ بڑے سرمایہ داری کرتے ہیں، فنڈنگ کرتے ہیں، تو یہ انٹرنیشنل ایک میرا خیال ہے۔ اب پھر ایک اہم شخصیت کو یاد کرتے ہیں، کیونکہ یہ کہتے ہیں کہ جانے کب ہوں گے کم اس دنیا کے غم، یہ تو چلتا رہے گا کیونکہ ہر آدمی کا اپنا سٹانس ہے۔ ایکسپائری ڈیٹ، میں انجمن تاجروں کے متعلق میرا یہ ماننا یہ ہے، اور کسی بھی ایسوسیشن کا، کہ وہ معیار کو بہتر بنائے۔ ہاں اچھا میرا ماننا یہ ہے کہ ایسوسیشن اس لیے بنتی ہیں کہ سٹینڈرڈ کو بہتر کیا جائے۔ جو لوگ ملاوٹ کرتے ہیں، بلا وجہ مہنگائی کرتے ہیں اور اس طرح کی دوسری حرکتیں کرتے ہیں، ان کو باز رکھا جائے، یعنی تنظیموں کے اندر ان کا ایک محاسبہ کیا جائے، نہ کہ ہر قسم کے حقوق کا تحفظ کیا جائے۔ اگر اس نے اپنے موٹر سائیکلوں کے سامنے سٹینڈ بنایا ہوا تو تب بھی پروٹیکشن، آگے دکان کے آگے دکان بنی تب بھی پروٹیکشن، پکڑے گئے تب بھی پروٹیکشن، ملاوٹ ہے تب بھی پروٹیکشن۔ یعنی تنظیموں کا مطلب تو سویلائز معاشروں میں یہ ہونا چاہیے، خابر نہیں ہاشمی صاحب، کہ اس کو بہتر کیا جائے، نمائندے بھی۔ لیکن یہ جہاں تو جس طرح آپ نے کہا پولیٹیسائز ہی ہوتا ہے، کیا کیا جائے، دوسرے بدلے، میں نہیں بدلنا۔ ایسا ہی ہے، دیکھتے رہیے، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے۔ میں نہیں بدلنا، سارے بدل جائیں اور دھڑلے سے آگے پروٹیکشن کرتے ہیں، تو اب معاشرہ قابو ہتھے چڑھا ہوتا ہے۔ جو غریب آدمی ہے وہ، اس کا کوئی فورم نہیں ہے، بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ پورے پاکستان میں یہ تحریک